اردو اسلامک پوائنٹ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ حکیم طارق محمود صاحب اپنے میگزین میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا کاروبار بکرے بیچنا تھا۔ وہ آدمی کافی مشہور تھا، لوگ دور دراز سے ایک خاص نسل کے بکرے اسے خریدنے کے لیے آتے تھے، چونکہ گھر کے قریب ہی اس کا اڈا تھا۔ جب اس کی اور گاہک کی ریٹ پر بحث ہو رہی ہوتی تھی، پاس کھڑا ہو جاتا تھا۔ سارا دن دیکھتا وہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا، اپنے بیٹوں کی، اپنے بیٹیوں کی، بات بات پر کلمہ پڑھتا اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر گاہک کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے ریٹ پر بکرا خرید لیتا۔ گاہک کے جانے کے بعد گاہک کو 2-3 موٹی گالیاں دیتا اور فخریہ انداز سے پیسے اپنی جیب میں ڈال دیتا کہ جیسے بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ حالانکہ گاہک بھی اکثر جانتے تھے کہ جتنی رقم وہ دے رہے ہیں یہ چیز اتنے کی نہیں ہے، مگر وہ شخص باتوں میں ایسا الجھاتا، قسمیں کھا، کلمے پڑھ، اپنی اولاد کے سر کی قسمیں، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو گندی گالی نکال کر کہتا کہ اگر ایسا ہو تو میرے بیٹی کو یہ ہو جائے، میرے بیٹے کو فلاں مار، یا میرے بھائی کو یہ ہو جائے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ تم اتنی قسمیں نہ اٹھایا کرو، جو تیرے مقدر کا ہے وہ تیری جیب میں ہی آنا ہے۔ اس کی یہی قسمیں دیکھتا ہوا اس کے بچوں کے ساتھ ہی میں بڑا ہوا۔ اس کے گھر کے حالات ذرا دل تھام کر پڑ گئے۔ ساری عمر لاکھوں کمائے مگر گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں۔ اس کے بکرے کھڑے کھڑے اچانک مر جاتے ہیں۔ ایک بھائی پاگل ہو گیا، وہ ابھی تک پاگل ہے۔ اس کی ایک بیٹی بڑی جوانی میں اچانک فوت ہو گئی۔ اس کا غم ابھی ہلکا نہیں ہوا تھا کہ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ اس ذلت کو لیے ہمارے علاقہ سے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ وہ منتقل ہوا۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کی تیسری بیٹی کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور وہ سارا دن گلی میں بیٹھی رہتی ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں۔ بیوی بیماریوں کا گڑھ بنی ہوئی ہے، کبھی کسی اسپتال کبھی کسی اسپتال۔ وہ شخص آج بھی بیماریوں، تکالیف، الجھنوں، مشکلات میں گرا ہوا ہے، مگر انداز وہی ہے، جھوٹی قسمیں کھانے کا، اور جھوٹی قسمیں کھانے کی اس کی عادت ابھی تک قائم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس مال کی تو کثرت تھی، لیکن جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے اس کے رزق میں سے برکت اٹھ گئی۔